اساس نیوز کے ناظرین السلام علیکم. مجھے ارشاد چودھری نئی ویڈیو کے ساتھ کی خدمت میں حاضر ہے. آج مجھے ویڈیو لے کر آئے ہیں وہ ایک پاکستانی نژاد برطانوی خاندان کی ہے، جس میں ماں تو ایک ایسا رشتہ ہوتا ہے کہ وہ بچوں کو بچاتی ہے، ان کو سمجھاتی ہے، ان کو غلط کاموں سے روکتی ہے، برے کاموں سے روکتی ہے. لیکن یہاں ایک ماں فرزانہ کوثر نامی ماں جو ہے وہ خود ہی ڈائن بن گئی اور وہ اپنے عملی طور پر اپنے سارے بچوں کو وہ کھا گئی ہے. یہ کیسے کھا گئی ہے اس پہ ہم بات کریں گے. جناب علی، یہ فرزانہ کوثر جناب 53 سالہ برمنگھم کے علاقے للی کی رہائشی ہیں. بہت چالاک عورت، اور اس کا کسی پاکستان میں ایک انکل ابھی تک برطانوی حکام اس انکل کو تلاش نہیں کر پائے، اس سے رابطہ تھا، اور ان لوگوں نے ایک ایسا ریکٹ بنایا، ایسی چالاکی کے ساتھ جو ہے وہ منشیات سمگلنگ کا دھندا شروع کیا کہ جس پہ برطانوی حکام نے بھی سر پکڑ لیے کہ ایسا بھی کیا ہو سکتا ہے. تو یہ کہانی ہے جناب علی پچھلے سال کی اگست سے نومبر کے دوران. یہ خاتون کیا کرتی ہے، اس نے اپنے تمام بچوں کو اس کام پہ لگا دیا. اس کے بچوں میں ایک 17 سال کا بچہ بھی شامل ہے. اس کے خاندان کے جو ہے جناب علی 6 لوگ جو ہے وہ اس میں ملوث تھے. کرتی کیا تھی یہ کہ اس کا جو بھی رابطہ تھا، جو پاکستان میں انکل ہے، اس نے اس کی کوئی ایسی سیٹنگ کرائی ہوئی تھی میکسیکو میں جو ڈرگ وارڈز ہیں ان کے ساتھ. اچھا، اس کے بچے جو ہیں اگست میں جو ہے وہ اچانک جو ہے انہوں نے ایمسٹرڈیم اور ڈبلن کے دورے شروع کر دیے. وہ خالی ہاتھ ایئرپورٹ پر آتے تھے، برمنگھم ایئرپورٹ سے فلائٹ پکڑتے تھے، ڈبلن چلے جاتے تھے، یا پھر وہاں سے برمنگھم ایئرپورٹ سے فلائٹ پکڑتے تھے اور ایمسٹرڈیم چلے جاتے تھے. تو انہوں نے 5-7 چکر جو ہے اس پوری فیملی نے لگائے ہیں، جس میں اس کی بیٹے، اس کی بہویں اور اس کی بیٹی بھی شامل ہیں. اس نے پورے خاندان کو داؤ پہ لگا دیا. یہ کیسی بدنصیب عورت ہے، صرف جو ہے وہ مال کے لیے، پیسے کی لالچ میں. حالانکہ اتنا بڑا خاندان ہے، اگر یہ محنت مزدوری کر کے کھاتا تو ان کے لیے بہت تھا. اور انسان نے کھانی تو 2 روٹیاں ہوتی ہیں، لیکن وہ ظاہر ہے کہ یہ میں نے کہا نا کہ ڈائن بن گئی جب یہ فرزانہ کوثر، تو اس نے پوری فیملی کو اس پہ لگا دیا. اور حیرت اس بات پر ہوتی ہے کہ اس کی فیملی کے تمام افراد، یعنی اس کے بچے اور بہویں سارے جو ہے وہ اس کام میں لگ گئے. اچھا، ان کا طریقہ واردات کیا تھا؟ یہ خالی ہاتھ برمنگھم سے سفر کرتے تھے، چاہے ڈبلن جانا ہو چاہے ایمسٹرڈیم، اور پھر وہاں سے دوسری فلائٹ پکڑ پر واپس برمنگھم آ جاتے تھے. اچھا، جب یہ برمنگھم یا ڈبلن سے سوار ہوتے تھے تب بھی ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوتا تھا، یعنی خالی ہاتھ جانا ہے اور پھر ایئرپورٹ پر خالی ہاتھ آنا ہے. لیکن جب یہ برمنگھم ایئرپورٹ پر اترتے تھے تو وہاں پر انہیں کچھ سوٹ کیس، جب باہر آتے تھے تو وہاں ان کے پاس کچھ سوٹ کیس ہوتے تھے. اور یہی ساری کہانی تھی. یہ کہانی کیسے کھلی؟ پہلے تو برطانوی ظاہر آپ ایک دم آپ سفر کرنا شروع کر دیں ایک ہی خاندان، اور بار بار، تو ظاہر آپ مشکوک تو ہو جاتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ کمپیوٹر میں ریکارڈ تو آ رہا ہوتا ہے کہ بھائی بار بار کیوں سفر کرنا کر رہے ہیں، اس سے پہلے تو انہوں نے کبھی سفر نہیں کیا. تو پہلے تو شک ان کو برطانوی حکام کو اس سے گزرا کہ یہ جو ہے یہ اچانک یہ برمنگھم کا جو خاندان ہے اس نے یہ ڈبلن اور ایمسٹرڈیم کے سفر کو شروع کر دیا ہے. اب انہوں نے ظاہر ہے جو ایئرپورٹ پہ کلوز سرکٹ ٹی وی لگے ہوئے، CCTV لگے ہوئے، ان کا انہوں نے معائنہ کیا. تو اس معائنے میں یہ بات سامنے آئی کہ بھائی یہ تو جاتے خالی ہاتھ ہیں، یعنی برطانیہ سے تو کچھ نہیں لے کر جا رہے. پھر وہاں ڈبلن اور ایمسٹرڈیم کے حکام سے ویڈیو چیک کرائی گئی تو پتہ چلا کہ وہاں سے بھی خالی ہاتھ طیارے پر سوار ہوتے ہیں. تو یہاں اب یہ انہوں نے سوچا کہ آخر یہ کہانی کیا ہے. تو اس پہ جب یہ انہوں نے آگے تحقیقات بڑھائیں تو پتہ چلا کہ یہ جو جانا ہے ڈبلن اور ایمسٹرڈیم کا سفر، یہ خالی ایسا نہیں ہے. کیونکہ جب یہ لوگ برمنگھم ایئرپورٹ سے، حالانکہ ڈبلن سے یا ایمسٹرڈیم سے تو خالی ہاتھ ایئرپورٹ میں طیارے میں سوار ہوتے ہیں، لیکن جب برمنگھم ایئرپورٹ سے باہر آتے ہیں تو ان کے پاس سوٹ کیس ہوتے ہیں. تو آخر وہ سوٹ کیس ان کے پاس کہاں سے آتے ہیں؟ تو اس پہ جب تحقیقات شروع ہوئیں، ان کی نگرانی شروع ہوئی، تو پتہ چلا کہ ان لوگوں کی جو سیٹنگ ہوتی تھی، یہ برمنگھم سے چلے گئے ڈبلن یا ایمسٹرڈیم، جو ان کی جو واپسی کی فلائٹ کی سیٹنگ ہوتی تھی وہ میکسیکو سے جو پرواز آ رہی ہے اس کے ساتھ ان کی سیٹنگ ہوتی تھی کہ اس پرواز کی لینڈنگ کا ٹائم بھی وہی ہو جو ان کا واپس برمنگھم کا لینڈنگ کا ٹائم ہو، تاکہ ان دونوں پروازوں کا جو سامان ہے وہ ایک ساتھ آئے. اور وہاں انہیں یہ موقع مل جاتا تھا کہ ان کے پاس پہلے فوٹو آ جاتی تھی کہ آپ نے یہ سوٹ کیس اٹھانا ہے. آپ اندازہ کریں کہ کیسی ہوشیاری سے سارا کام کیا ہوتا. اور یہ جو فرزانہ کوثر ہے یہ تو سمجھ رہی ہوگی ہم پکڑے ہی نہیں جائیں گے، کیونکہ پکڑا تو انسان تب جاتا ہے نا جب آپ ہینڈ کیری یا اپنے لوگیج میں منشیات لے کر جا رہے ہیں اور وہ چیکنگ میں آ جائے. یہ تو ایئرپورٹ پر جاتے بھی خالی ہاتھ تھے اور وہاں پر جب طیارے میں سوار ہوتے تھے تب بھی خالی ہاتھ تھے. یہ تو گیم ساری اس وقت انہوں نے تو سوٹ کیس اس وقت اٹھانا ہوتا تھا جب وہ سب کچھ کلیئر ہو کر واپس جہاں مسافر سامان اٹھاتے ہیں وہاں آ جائے. تو بظاہر تو انہوں نے یہ رسک فری کام کر رہے تھے، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ جب اس وقت جو ہے جو دنیا میں اتنی ٹیکنالوجی آ گئی ہے کہ آپ زیادہ دیر آپ نہیں چھپ سکتے. تو وہ CCTV کیمروں سے یہ پہلے بے نقاب ہوئے کہ وہاں سے ایمسٹرڈیم یا ڈبلن سے تو خالی ہاتھ بیٹھتے ہیں، جب برمنگھم ایئرپورٹ سے باہر نکلتے ہیں تو ان کے پاس سوٹ کیس ہوتے ہیں. تو وہاں سے ان کو شک ہوا، جب تحقیقات ہوئیں، اور پھر جو ہے پچھلے سال یہ 11 نومبر کو جب ایمسٹرڈیم سے واپس آئے، ایمسٹرڈیم ایئرپورٹ سے یہ برطانوی حکام ان کو واچ کر رہے تھے، ان کے ہاتھ میں کوئی بیگ ویگ یا کوئی سوٹ کیس نہیں تھا. جب یہ برمنگھم ایئرپورٹ اترے ان کے پاس کچھ نہیں تھا. لیکن جب
یہ آگے سامان والے حصے میں آئے تو وہاں پر کھڑے ہو گئے. اب یہیں سے ان کو ظاہر نگرانی تو ہو رہی تھی ان کی, وہاں پر یہ کھڑے ہو گئے اور پھر انہوں نے اپنے موبائل فون نکالے. موبائل فون میں ان کے پاس جو سوٹ کیس کی تصویر تھی وہ انہوں نے دیکھا, وہ دیکھتے رہے, اور پھر جب وہ سوٹ کیس اس پہ گھومتا ہوا آیا تو انہوں نے وہ وہاں سے پک کر لیا. اور جب یہ وہ پک کر کے باہر نکلے برمنگھم ایئرپورٹ پر, تو یہ فرزانہ کوثر جو ان کی ماں ہے اس فیملی کی, یہ وہاں ان کا استقبال کرنے کے لیے کھڑی ہوئی تھی کہ چلیں جی ایک اور پھیرا لگ گیا. تو ان کا 6واں یا 7واں پھیرا تھا, اور جب یہ جس پھیرے میں پکڑے گئے ہیں اس وقت بھی ان کے پاس 18 کروڑ پاؤنڈ کی کوکین برآمد ہوئی. آپ اندازہ کریں پہلے پھیروں میں انہوں نے کتنا پیسہ اکٹھا کر لیا ہوگا. تو اب یہ کیس چلا ہے اور اب اس پورے خاندان کو یہ ڈائن جو ہے وہ لے ڈوبی ہے. اس کو فرزانہ کوثر جو خود ہے اس کو 13 برس 4 ماہ قید کی سزا ہو گئی ہے, اور اس کا 22 سالہ بیٹا عمر ہے اس کو 8 سال 1 ماہ قید ہوئی ہے. 33 سالہ بیٹا اس کا جنید ہے اس کو بھی 10 سال 9 ماہ ہوئی ہے. 20 سالہ جو ہے اس کی بیٹی ہے صفا نور, اس کو 7 سال قید ہوئی ہے. 28 سالہ سارہ حسن جو ہے وہ اس کی بہو ہے, اس کو 2 سال کی معطل سزا ہوئی ہے. پھر 18 سال کا بیٹا اس کا حمزہ ہے, اس کو سزا بھی پینڈنگ میں رکھی گئی ہے, اس کو 7 اکتوبر کو عدالت نے کہا سنائیں گے. اور ان کے ساتھ جو باہر کا مجرم تھا وہ خالد عبدالقوی, جس کا اس خاندان سے تعلق نہیں ہے, اس کو بھی عدالت نے 10 سال اور 9 ماہ قید کی سزا سنائی ہے. اور پھر عدالت میں جو ڈاکومنٹ پیش کیے گئے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان میں کوئی ایک انکل ہے جو اس فرزانہ کوثر کے ساتھ رابطے میں تھا, اور وہ ساری سیٹنگ وہ کراتا تھا کہ میکسیکو سے جو ہے وہ اس وقت اس جہاز میں جو ہے وہ جو کوکین رکھی گئی ہے اور وہ فلائٹ اتنے بجے پہنچے گی, تو آپ اپنا ٹریول اس طرح کر لو کہ آپ ڈبلن یا ایمسٹرڈیم جو بھی آپ نے ٹریول کرنا ہے کہ آپ کی واپسی کی فلائٹ کا ٹائم بھی وہی ہو, تاکہ اس فلائٹ کا سامان جب باہر نکلے تو آپ کا بھی سامان آپ بھی وہیں پہنچیں اور آپ وہ بیگ اٹھا کے نکل آئیں. تو بہرحال اب یہ پاکستانی انکل تو پرسرار ہی ہے, ظاہر ہے پتہ نہیں چل رہا ہے, پاکستان کے حوالے کرتے ہیں ان کو تو ہر 10 منٹ میں پتہ کر رہے تھے ان کو جو پاکستانی طریقہ ہے چھتر مار کے, لیکن ظاہر برطانیہ میں تو مہذب ملک ایسا نہیں ہوتا, تو اس لیے خود انہوں نے بتایا نہیں, تو اس لیے برطانویوں کا ہم نے اس کو ایک پرسرار انکل ہی لکھا ہے جو اس سارے ریکٹ کو چلا رہا تھا. تو برے کام کا برا انجام. میں پھر تمام لوگوں سے کہوں گا کہ زندگی مختصر ہے, اس کو اس طرح خراب نہ کریں. اور اس فرزانہ کوثر نے دیکھیں پورا خاندان کھا گئی ہے ہمیشہ کے لیے. یہ 8 سال 10 سال یا 6 سال یا 7 سال کے بعد باہر بھی آ جائیں گے, لیکن اب نہ ان کی معاشرے میں عزت رہے گی اور نہ یہ کبھی سر اٹھا کر چل سکیں گے. اس نے پورا خاندان, حیرت ہی ہوتی ہے کہ بچے اور بہو اور بیٹی کو بھی اپنے اس دھندے میں لگا لیا, کیونکہ یہ بازار یہی سمجھ رہی تھی کہ کون سا ہم پکڑے جائیں گے, کون سا ہم نے ساتھ کیری کرنا ہے, ہم نے تو وہاں سے جب سامان کلیئر ہو جاتا ہے تو اٹھا کے لانا ہے. تو بہرحال وہی اب یہ پکڑی گئی ہے, ان کو سزائیں بھی ہو گئی ہیں. اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے غلط کاموں سے. آج کے لیے اتنا, انشاءاللہ پھر ملیں گے. اللہ حافظ.